نور ہے جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے یہ ہے دستار دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جب سے اسلام آیا بہت سارے لوگ بڑے بڑے اکابر آئے اسلاف آئے سلف و خلف نے بہت خدمتیں کی بڑی بڑی کتابیں لکھی شاعر نے کہا اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا جو کچھ ہے اس صدی میں وہ زور سے جو کچھ ہے اس صدی میں وہ جو کچھ ہے اس صدی میں وہ اور زور سے یار سب تھک گئے ہیں کیا سب تھک گئے ہیں سننے کا ارادہ ہے تو ذرا چہرے حشاش بشاش بنا لیجیے ذرا ہاتھوں پہ ایسے منہ پہ کر لیجیے بسم اللہ پڑھ کے الرحمن الرحیم یہ ہماری عزت دار ماں اور بہنیں ایک طرف بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور ان کو فاطمۃ الزہرا کی سچی کنیزاؤں میں شامل فرمائے اور تادم زندگی آخری سانس تک اللہ ان کو ایسے ہی باحیا با پردہ بنا کے رکھے اور آپ جو نوجوان بچے بوڑھے اس محفل میں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت جبل الاستقامت سیدی و سندی کنزی و ذخری لیومی و غدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان کی مقدس محفل میں شرکت کر رہے ہیں فیض حاصل کرنے کی نیت سے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کے دلوں کو مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت سے آج کی اس محفل کے فیض سے ایسے باندھ دے کہ مرتے دم تک لاکھ آنکھیاں نجدی وہابی کی آپ سے ٹکرائیں لیکن آپ کا ایمان کبھی ڈلمل نہ ہو سکے اللہ آج کی اس رات کے صدقے آپ سبھی کو فیض رضا عطا فرمائے رفیقان ملت اسلامیہ تھوڑا سا رفیقان ملت اسلامیہ ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ غار والے یہ جو ہیں کانوا من آیاتنا عجبا یہ غار والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی سرکار امام احمد رضا خان کو ہم کہتے ہیں آیت من آیت اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اعلیٰ حضرت کیا ہے زور سے اعلیٰ حضرت کیا ہے آدھا میں بولوں گا اور آدھا آپ بولیں گے تقریر ختم اعلیٰ حضرت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک زور سے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بڑی زور سے آپ نے کہہ دیا لیکن کوئی سوال کرے کہ میاں آیت من آیت اللہ کا مطلب جانتے ہو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جیسے یہ سورج اللہ کی نشانی ہے یہ چاند اللہ کی قدرت کی نشانی ہے یہ آسمان جو بنا ستون کے اللہ تعالیٰ نے اس کا شامیانہ ہمارے سروں پر لگایا ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے یہ زمین جو ہمارے لیے فرش راہ بنا دی گئی یہ اللہ کی نشانی ہے موسم کا یکے بعد دیگرے آنا اور اپنے وقت پر آنا یہ اللہ کی نشانی ہے جب اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں تو تم امام احمد رضا کو اللہ کی نشانی کہتے ہو دلیل کیا ہے دلیل سنو اور یاد رکھو سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ایمان بچانے کی خاطر کسی غار میں پناہ دیے تھے وہ نوجوان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کیا ہے پوری بات غور سے
सुनते जाएंगे, एक एक स्टेप आपको याद रखना होगा, तब जाकर के आखिर में बात समझ में आएगी। शुरू से आपको नारा लगाने का जज्बा नहीं, आखिर में पूरी बात एक एक लफ्ज मुकम्मल जहन में गौर से सुनते जाओ, समझते जाओ। क्या फरमाया अल्लाह ने कि वो नौजवान जो अपना ईमान बचाने की खातिर गार में पनाह लिए थे, वो अल्लाह की अजीब निशानियों में से एक निशानी, अल्लाह की अजीब निशानियों में से एक निशानी है। आखिर उन लोगों को अल्लाह ने निशानी क्यों बताया? आप पहले ये सवाल करें कि आखिर इन नौजवानों को जो जनाब ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़माने में ईसाइयत को कबूल करके अपने ईमान, इस्लाम, अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए भागे थे, वो बादशाह का दौर था दकियानूस। बादशाह का नाम क्या था? दकियानूस। इस दकियानूस बादशाह के ज़माने में हालत ऐसी हो गई थी कि ईसाई धर्म को, ईसाई मजहब को प्रचार करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। इतना बड़ा जालिम बादशाह कि अगर अतराफ में, साइड में, इधर उधर बाजारों में कभी किसी को देख लेता कि कोई ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है, मजहब ईसाइयत की तरवीज इशाअत कर रहा है, तो उसको सूली पर लटका कर खत्म कर दिया जाता या बरसरे बाजार उसको मार दिया। कोई रियायत नहीं थी। बिला किसी रियायत के मजहब ईसाइयत के मानने वाले मिल जाते या इसको फैलाने वाले मिल जाते, उसको खत्म कर दिया जाता। बड़े जालिम बादशाह आए, लेकिन फिर भी चंद ऐसे मुसलमान हमेशा होते हैं, तारीख इस्लाम हमेशा, कितने भी बड़े आंधी, कितने भी बड़े तूफान, कितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें आकर के किसी के ईमान और इस्लाम को यूं तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर के अंदर ऐसे मुसलमान मौजूद रहे कि जिन्होंने हर जुल्म का मुकाबला किया, ईमान का सौदा नहीं। उस दौर का भी यही हाल था। चंद लोग जनाब ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुकद्दस हाथ पर ईमान और इस्लाम ला चुके थे, जनाब ईसा को मान चुके थे, इंजील को कबूल कर चुके थे। उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, हर तरफ बादशाह के सिपाही घूम रहे हैं, बादशाह इस कदर जालिम है कि जहां कोई ईसाई मिल जाता है पकड़ करके खत्म कर दिया जाता है। उसका मकसद ये बन गया था कि ईसाइयत को दुनिया से खत्म किया जाए, और ईसाइयत को खत्म करने के लिए ईसाइयों को खत्म करना, तो ईसाइयों को खत्म किया जा रहा है। चंद नौजवान जो आपस में एक दूसरे से इधर उधर से मिल गए, उन्होंने सोचा यार हर तरफ हमारे ऊपर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, ऐसे माहौल में अगर हम कहीं भी छुप जाएं लेकिन हमारी ईमान की खैर नहीं है, वो बादशाह हमें कहीं से भी पकड़ करके खत्म कर सकता है, आखिर करें तो क्या करें। नतीजा ये हुआ कि ये लोग दौड़ते गए और इन्हें सूझा कि एक गार में पनाह दे दी जाए। गार में पहुंचकर इन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मौला, सूरह कहफ के अंदर है, ऐ मौला तो हमारे लिए रहमत नाजिल फरमा और इस बादशाह से बचने के लिए कोई असबाब मुहैया फरमा। क्या दुआ की? इस जालिम से बचने के लिए हमारे लिए कोई सबब और रास्ता और तरीका पैदा फरमा कि जिसके जरिए से इस जालिम से बच जाए और हमारा ईमान और इस्लाम महफूज हो जाए। बात समझ में आई? अब इनकी तादाद कितनी थी? कुरान अजीम कहता है, कुरान अजीम के अंदर 5, 7, 9 तक की तादाद आई, उसमें से एक कुत्ता भी था। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीत, कुरान ऐलान कर रहा है रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया के मुट्ठी भर जवान जिनकी तादाद 5, 7, 9 की थी, इनका मकसद सिर्फ एक था कि हम किसी भी तरीके से अपने ईमान को बचा लें और इसके जुल्म से महफूज हो जाएं। पता नहीं अगर इसके हाथ में हम लग गए तो हमारे ऊपर कैसा जुल्म करेगा, और कहीं इसके जुल्म के शिकंजे में आकर अगर हमने इस्लाम से इन्हिराफ कर लिया, इस्लाम से अगर पीछे मुड़ गए, तो फिर तो हमारे लिए अबदी जहन्नम हो जाएगा। इनके दिल में बस एक ख्याल था कि कैसे भी हमारा इस्लाम, हमारा ईमान महफूज हो जाए, हमारा ईमान महफूज हो जाए। ये नौजवान आकर गार में पनाह लेते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब इनकी दुआ को कबूल करता है और उसका असर ऐसे जाहिर होता है कि ये 7, 5, 9 की तादाद में जो नौजवान थे वो रकीम नामी गार के अंदर मौजूद थे। अल्लाह इनके ऊपर नींद मुसल्लत कर देता है, नींद इनके ऊपर गालिब आती है और ये नौजवान सोते रहते हैं गार में, सोते रहे। अब इनके ऊपर अल्लाह ने ऐसा करम किया, जो ईमान से अपना ईमान बचाने के लिए गार में आए थे, उनके ईमान को बचाने के लिए
اللہ نے سورج کو حکم دیا میں نے ان کو سلا دیا ہے تو گرمی کو ان پر نہ ڈالنا. بات نہیں سمجھے یار آپ. وہ سوئے تھے کس جانب؟ غار میں شمالی جانب جس طرف سورج کی شعاعیں نہ آ سکتی تھی. لیکن حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ یہ لوگ ایمان بچانے کی خاطر غار میں آئے ہیں. اے سورج میں تجھے حکم دیتا ہوں جب بھی گزرنا خیال رکھنا کہ ان نوجوانوں پر تیری دھوپ کا اثر نہ پڑے. اللہ نے بارش کو حکم دیا کہ یاد رکھنا تیری بارش کا اثر کسی اور پر تو ہو چلے گا، ان نوجوانوں پر تیرے بارش کا اثر ملے گا. بارش سے بھی میں ہوائیں آندھیاں اگر چلتی تو اللہ نے اس کو بھی حکم دیا تیری ہوائیں تیز چلتی ہیں تو کسی سمت چلا لے. جس طرف یہ میرے بندے جو اپنے اسلام کی خیر منانے کے لیے اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے سوئے ہیں، جن پر میں نے نیند کو مسلط کر دیا ہے، ان کے اوپر سے تیزی سے مت جانا. سورج کو حکم دیا، بارش کو حکم دیا، ہواؤں کو حکم دیا، فضاؤں کو حکم دیا. اب آدمی سوتا ہے تو ایک پہلو پر کبھی دوسرے پہلو پر پلٹتا رہتا ہے. رحمت دیکھو اللہ نے ان نوجوانوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے بدن اور جسم کی حفاظت کے لیے خود بخود انتظام کر دیا. جب ضرورت ہوتی اللہ کی طرف سے فرشتے ان کو پلٹا دیتا، ان کا پہلو بدل جایا کرتا. کا ہر چیز کا مناسب انتظام تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی. یہ 5 7 9 نوجوان مٹھی بھر کے ایمان و اسلام اپنے بچانے کے لیے جو آ کر کے غار میں پناہ دیے، اللہ نے پورے نظام کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا. جو نظام چل رہا تھا اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دی. اور صرف اتنا ہی نہیں، نیند ان پہ ایسی آئی کہ ایک وقت آیا کہ یہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے. اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو بازار میں سکے. اب جیسے نیند سے بیدار تو ساری انسانی ضرورتیں شروع ہو گئی. بھوک لگنا، پیاس لگنا، تکلیف ہونا. تو ساروں کو بھوک کی شدت محسوس ہونے لگی کہ بھئی کچھ کھایا جائے. تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا کو چنا اور کہا کہ تو بازار چلا جا اور ہمارے لیے کچھ خرید کر کے لے آ. اس سے پہلے دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی تھی، یار آج لگتا ہے ہم نے عادت سے زیادہ سو لیا. وہ 4 7 8 لوگ جو 9 لوگ تھے انہوں نے آپس میں گفتگو کی، یار لگتا ہے آج ہم نے زیادہ سو لیا ہے. اور زیادہ ایسا سویا. جب وہ سکے لے کر کے بازار میں پہنچا یملیخا، جناب یملیخا جو ہے وہ بازار میں سکے دے کر یہ کچھ خریدنے کے لیے نکلے تو پورے بازار والے اس کے پاس آ کر کے اکٹھا ہو گئے. کیونکہ دکاندار نے ایسی آوازیں لگائی، ارے سارے لوگ ادھر آ جاؤ، اس وجہ سے کہ یہ آدمی جو سکہ دے رہا ہے وہ اس زمانے کا نہیں 200 سال پہلے کا سکہ لے کر کے آیا. اب کا نہیں 2 صدیاں بیت گئی. 2 صدیوں سے یہ 7 لوگ سوتے رہے، 9 لوگ سوتے رہے، لیکن ان کی نیند کی وجہ سے نہ موت آ سکی، نہ ان کے کروٹوں کے اندر کوئی خلل واقع ہو سکا، نہ ہڈیاں تبدیل ہو سکتی، نہ انسان بھوک سے مر گیا، کچھ بھی نہیں. رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھو. 200 سال تک 7 لوگ سوتے رہے، بال تک بھی کا نہ ہو سکا. 200 سال تک کتنے 200 سال. یار کوئی حد ہے؟ یہی تو اسلام ہے کہ ایسے واقعات کوئی اور مذہب پیش تو کر دینا. کسی کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ حقانیت اور سچائی کسی مذہب کے اندر ہے تو وہ ایک مذہب مذہب اسلام. الحمدللہ یہ واقعات ہم ہی پیش کر سکتے ہیں. قرآن گواہی دے رہا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ جو 7 5 9 لوگ کیا کرنے کے لیے نکلے تھے؟ زور سے کس کا زور سے یار کس کا اسلام بچانے کے لیے نکلے تھے؟ اپنا نا، اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے، کہیں اس کے ظلم میں آ کر کے ہم تباہ نہ ہو جائیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو 5 7 9 لوگ نکلے تھے صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے. کس کا؟ زور سے کس کا؟ پیچھے والے سو گئے کیا؟
زور سے، کس کا ایمان بچانے کے لیے آئے تھے؟ کس کا؟ اپنا مطلب خود کا۔ انہی 7 لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کوئی ایسا انتظام کر دے کہ ہمارا ایمان بچ جائے۔ اور جب ان کی نیند کھلی تھی اس وقت حال یہ تھا کہ ہر طرف عیسائیت ہی عیسائیت تھی، اور بادشاہ بھی عیسائی دھرم کو کھل کر کے تبلیغ کر رہا تھا۔ دعا بھی قبول کیسے ہوئی؟ دعا بھی قبول کیسے ہوئی؟ کہ یہ شان ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اپنا ایمان بچاتے ہیں، اپنے اسلام کی فکر کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے ایمان اور اسلام کی فکر کر کے اس دنیا سے گئے، اللہ نے ان کو کیا کہا؟ کانوا من آیاتنا عجبا۔ زور سے بولو، کیا کہا؟ کہ وہ ہماری نشانیوں میں سے، صرف نشانی نہیں، عجیب نشانی۔ نشانی تو چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، کہکشاں بھی ہے، سیارے بھی ہیں، کواکب بھی ہیں، نجوم بھی ہے، میں اور آپ بھی ہے، ہماری خلقت بھی ہے، پرندوں کا اڑنا بھی ہے، درندوں کا پھرنا بھی ہے، چرندوں کا چلنا بھی ہے۔ ساری چیزیں اللہ کی نشانی ہے، لیکن رب کہتا ہے کانوا من آیاتنا عجبا، یہ لوگ صرف میری نشانی نہیں، عجیب نشانی ہے۔ کہا مولا کا نشانیاں تو ہر سمت تیری قدرت کی پھیلی ہوئی ہے، نشانیاں تیری ہر سمت قدرت کی پھیلی ہوئی ہے، پھر یہ عجیب کیسے بن گئے؟ کہا عجیب اس وجہ سے بنے کہ ان کے اندر خاصیت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو کیا کہا کہ یہ میری عجیب نشانی ہے۔ ایک بات اتنی سمجھ گئے۔ دوسری بات ذہن میں رکھنا، دوسری بات یہ ہے کہ سارے مورخین اور سارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، جو لوگ اپنا ایمان بچانے کی خاطر 5-7 نوجوان نکلے تھے، وہ کوئی ولی نہیں تھے، وہ کوئی ولی نہیں تھے، وہ عام سادہ مسلمان تھے، وہ عام اور سادہ مسلمان تھے جو اپنے ایمان کی فکر کر کے ایک غار میں پناہ لیے اور لے کر کے اللہ سے دعا کی کہ مولا ہمارا ایمان محفوظ کر دے۔ وہ باتیں سمجھ میں آئی؟ ولی نہیں تھے، بہت بڑے کتب نہیں تھے، وہ کوئی وقت کے بہت بڑے دقاق عالم عیسائیت بھی نہیں تھے، وہ سادہ مسلمان تھے کہ جو اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے ایک غار میں گئے۔ اللہ نے کہا یہ میری نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہے، یہ میری نشانیوں میں سے، زور سے، یہ میری نشانیوں میں سے، یہ میری نشانیوں میں سے، زور سے یار، یہ میری نشانیوں میں سے، بس سنو، جو 5-7 نوجوان نکلے صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب نشانی بن جائیں۔ جو 5-7 نوجوان صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے تو وہ اللہ کی نشانی، اللہ کی آیت بن جاتے ہیں۔ اور جو رضا ولی بھی ہے، مجدد بھی ہے، قطب بھی ہے، وہ وقت کا عالم بعمل بھی ہے، متقی بھی ہے، صوفی بھی ہے، مد درویش بھی ہے، قلندر وقت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صرف یہ نہیں کہ احمد رضا نے اپنا ایمان بچایا، پورے عالم کے سنیوں کا ایمان محفوظ میں نے اسی وجہ سے کہا آیت من آیات اللہ، جو امام احمد رضا کو کہا جاتا ہے یہ مذاق نہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور ثابت کیسے کہ عام مسلمان نہ ولی، نہ مجدد، نہ قطب، نہ غوث، نہ عالم وقت کے کوئی عالم ربانی، محض عام اور سادہ مسلمان اپنے ایمان کی بچاؤ کی خاطر، اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کر دے اور اپنے ایمان کو بچا کر چلے جائے تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب نشانی بن جائے۔ احمد رضا تیرے سر پر اور تیرے جسم کے ہر ایک عضو پر ہر سنی کی جان قربان ہے کہ تو نے اپنا ایمان کو بچایا، پورے عالم کے سنیوں کے ایمان کو محفوظ کر کے چلے گئے۔ یہ شان ہے اعلیٰ حضرت،
اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام محمد رضا آیت من آیات اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وجہ سے کہ جب اعلیٰ حضرت اس دنیا میں آئے، حدیث مبارک میں آتا ہے ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنین رجلا من یجدد لها امر دینها او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر 100 سال کے ابتدا پر جب یہ صدی ختم ہوتی ہے تو اللہ ایک بندے کو مبعوث کرتا ہے، بھیجتا ہے لوگوں کے درمیان۔ بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص آ کر لوگوں کے درمیان جتنے خرافات، بدعقیدگیاں، جتنے عقیدے کی خرافات ہیں، جتنے عمل کے خرافات ہیں، ساروں کو دور کر کے جائیں۔ اور تاریخ گواہ ہے جب بھی اللہ نے مجدد کو بھیجا تب 2 4 5 7 فتنے، گنے چنے انگلیوں پر فتنے تھے۔ اسلام کا پہلا مجدد جناب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو اس وقت حکومتی خرافات بڑھ چکے تھے، بے نمازی کثرت سے ہو چکے تھے، جماعت کے تارکین آ چکے تھے، لوگ بدنگاہی میں مبتلا ہو چکے تھے، حکومت کو لوگوں نے، خلافت کو لوگوں نے اپنا ورثہ سمجھ لیا تھا۔ تو آپ تشریف لائے، ساری گندگیوں کو دور کر کے عمر بن عبد العزیز نے ایک پاکیزہ نظام قائم فرمایا جو نظام مصطفیٰ تھا۔ الغرض یہ کہ جب مجدد دنیا میں آیا تب 2 4 8 10 فتنے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ ہر سمت سے فتنوں کی بوچھار ہو رہی تھی اور سارے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ساتھ احمد رضا کو اللہ نے دیا۔ سارے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ہماری جھولی میں عطا فرمایا۔ وہابیوں کا فتنہ، دیوبندیوں کا فتنہ، رافضیوں کا فتنہ، چکرالویوں کا فتنہ، گاندھیوں کا فتنہ، کتنے سارے فتنے۔ پھر مسائل، کوئی ندائے یا رسول اللہ کو شرک کہہ رہا ہے، کوئی غوث و قطب کو نہ ماننے کی تلقین کر رہا ہے، کوئی خواجہ کی عظمتوں کا انکار کر رہا ہے، کوئی رسول کو اپنا بڑا بھائی کہہ رہا ہے، کوئی سنیت کے پرکھچے اڑانے میں لگا ہوا ہے، کوئی بدعقیدگی کا سیلاب لے کر کے امڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ ہر سمت سے فتنے آ رہے تھے اور اس بات کو خود امام اہل سنت نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک طرف ہے حاسدین، ایک طرف اعدائے دین، بندہ ہے تنہا شہاد، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت خود فرما رہے ہیں کہ میرے حاسدین بھی بہت ہیں اور اس دین کے دشمن بھی بہت ہیں، لیکن حاسدوں کو بھی جواب احمد رضا ہی دے رہا ہے اور دین کے دشمنوں کو بھی جواب احمد رضا دے رہا ہے۔ ہم نے سوال کیا ہے امام کا، حاسدوں کو بھی تمہارا ہی تماچا اور اعدائے دین پر بھی تم ہی شمشیر بن کے ٹوٹ رہے ہو، کہ آخر طاقت آ کہاں سے رہی ہے؟ امام نے کہا تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے یہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ کہ یہ شان ہے احمد رضا کی، یہ شان ہے احمد رضا کی۔ امام نے کہا کہ یا رسول اللہ، تم ہو حفیظ و مغیث، کا حفاظت بھی جب تم کرنے والے، اعانت بھی تم کرنے والے، مدد بھی تم کرنے والے، تو پھر احمد رضا کو پھر خطرہ کیا ہوگا؟ یہ شان ہے اعلیٰ۔ ہم نے پوچھا اے امام، اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے، اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ، بھائی بات غور سے سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ سن رہے نا؟ بات سمجھے وہی جو صاحب دانائی ہے۔ علامہ سلطان رضا سوامی نے شریعت میں بڑا خوبصورت قول کیا کہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن جس کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرتا ہے وہی دین کو صحیح طور پر سمجھتا ہے۔ آپ ان باتوں کو بغور سنیے گا، اس وجہ سے کہ یہ محض چیخ چلانا نہیں ہے۔ ان باتوں کو اگر آپ آج سمجھیں گے تو کل 50 لوگوں کو جواب دینا آپ کے لیے آسان ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ امام نے کہا تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے یہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے پوچھا اے امام، آپ تو اکیلے بھی ہیں، تنہا بھی ہیں، بوچھار ہیں، سمجھ میں بات آ گئی کہ رسول اللہ اعانت کر رہے ہیں، لیکن بتاؤ تو کہ آخر اعانت رسول کی ہوتی کیسے ہے؟ یہ بھی تو طریقہ بتا دو کہ رسول مدد کیسے کرتے ہیں، آخر بندے کی رسول کو مدد حاصل کیسے ہوتی ہے؟
رسول کی پشت پناہی، رسول کی حمایت بنتی کیسے ہے؟ امام نے کہا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ امام نے کہا کہ غلام مصطفیٰ بن جاؤ، دنیا کبھی خطرے میں نہیں لا سکتی، اس وجہ سے کہ غلام مصطفیٰ کی شان تو بہت بڑی ہے، غلام مصطفیٰ کی شان بہت بڑی ہے۔ جو غلام غوث بن جائے اس کا حال یہ ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کہا جب غوث کا غلام بن جائے تو شیر بھی اسے اپنے آگے جھکا اور ڈرا نہیں سکتا۔ تو جب غوث کے کتے کا حال یہ ہے تو جو نبی کا در کا کتا بن جائے، پھر جو نبی والا ہو جائے اور نبی کی وفاداری کا پٹا گلے میں پہن لے، تو پھر اس کو کوئی بھی شخص اپنے آگے جھکا نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت ایک ہی پیغام دیا اس شعر کے اندر، کہا ہے احمد رضا تیرے لیے امان، تیرے لیے کیا ہے؟ امان ہے۔ امان کا مطلب، امان کا مطلب یعنی کوئی خوف نہیں ہے، تمہیں بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا، تمہارے اوپر کوئی بھی خوف کا سایہ، کوئی بھی بلا، کوئی پتھر، جادو، ٹونا، سحر، آشیب، کچھ بھی تمہارے اوپر آ نہیں سکتا۔ امام فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ کہا امان تو ہم نے تیرے لیے رکھی ہے، اور تیرے لیے کون؟ جو سچا غلام مصطفیٰ بن جائے۔ اور یہی پیغام تاج الشریعہ نے بھی دیا، کہ سچے عاشق نبی بن جاؤ گے تو نہ دنیا کی چمک کی ضرورت ہے، نہ دھمک کی ضرورت ہے، نہ کسی سے ڈرنے اور خوف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے کہ عبد النبی کا مطلب ہوتا ہے غلام نبی، عبد النبی کا مطلب غلام نبی۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں چاندنی چار دن، چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے۔ کافر بھی اس چاندنی سے لطف اندوز ہو جائیں گے، وہابی بھی لطف اندوز ہو جائیں گے، گاندھی بھی لطف اندوز ہو جائیں گے، دیوبندی بھی لطف اندوز ہو جائیں گے، سارے فرقے الکفر ملت واحدہ کے تحت سارے کافر اس دنیا کی چمک دھمک سے اپنے آپ کو لطف اندوز کر لیں گے، لیکن اگر کسی کو سدا چاند چاہیے تو غلام نبی بننا پڑے گا۔ چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے، ہے سدا چاند عبد النبی کے لیے۔ زندگی یہ نہیں ہے، زندگی یہ نہیں ہے، زندگی ختم کر دوں تو بولو ختم کر دوں، آپ بولتے ہیں ختم کر دیجئے تو ختم کر دوں۔ آپ کو سننا ہے، سننا ہے نا؟ اب ماں بہنوں سے تو میں پوچھوں گا نہیں، کیونکہ ان کی آواز بھی پردہ ہے، عورتوں کی آواز بھی عورت ہے نا، غیر محرم اس کو سن نہیں سکتا، وہ تو سنیں گی، اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر دین کا جذبہ زیادہ ہوتا بھی ہے، اور الحمدللہ اسلام کو جتنی تقویت مردوں سے ملی ہے اتنی ہی تقویت عورتوں سے بھی ملی ہے۔ احد کے اس میدان کو یاد کرو جس کا بیٹا بھی ختم ہو گیا، جس کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، اس کا شوہر بھی شہید ہو گیا، اس کا باپ بھی شہید ہو گیا، لیکن اس عورت سے پوچھا گیا بی بی تو گھر چھوڑ کر احد کے میدان کی طرف جا کیوں رہی ہے؟ راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس خاتون نے کہا بیٹے کو چھوڑ، بتا نبی کیسے ہے؟ تھوڑا اور آگے بڑھی، دوسرے نے کہا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، بی بی نے پھر کہا شوہر کو ہٹا، بتا رسول کیسا ہے؟ تھوڑا اور آگے بڑھی، کہا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، کہا باپ کو ہٹا، بتا میرا مختار کائنات کیسا ہے؟ اور جب اسے آگے چل کے خبر ملی کہ رسول سلامت ہے تو اس عورت نے جملے کہے کل بلیت بعدک جلل یا رسول اللہ، کہا حضور اگر آپ سلامت ہیں تو ہر بلا سے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا یہ شان ہے عورتوں کی۔ حضرت خالدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے اگر سنانے چلیں عورتوں کی داستانیں، بڑی ان کی جو ہے کوششیں ہیں، اور الحمدللہ ان عورتوں کی کوششیں ہیں، اور آج بھی عورتوں کا معیار اگر اچھا بن جائے، آج کل بڑی ساری ماڈرن عورتیں نکل پڑی جن سے بڑی بدنامیاں ہیں، خاص کر کے وہ عورتیں جو کالج پڑھ کر کے کسی جوان کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، کل کے لونڈے کے ساتھ جو شادی بیاہ رچا کر بھاگ جاتی ہیں۔ یہ موضوع ایک ایسے ہی نکل گیا، لیکن اللہ کرے ساری عورتیں سلامت رہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحابیات کے نقش قدم پر قائم رکھے۔ رفیقان ملت اسلامیہ،
میں عرض کر رہا تھا کہ جناب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا آیات اللہ ہے. کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک. اب دوسرا، یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ بھئی اعلیٰ حضرت بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے. کہ ہم دوسرا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں امام احمد رضا کے لیے، معجزۃ من معجزات رسول اللہ. کہ اعلیٰ حضرت کوئی عام نہیں، یہ اللہ کے رسول کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. امام احمد رضا کیا ہے؟ رسول کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. معجزہ ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یار تم اعلیٰ حضرت کو معجزہ کہتے ہو تو وہ تو رسول کے زمانے میں ہوتا تھا. تو ہم نے کہا پھر قرآن کیا ہے؟ اگر یہ حیات کے ساتھ معجزہ قید ہے کہ جب تک رسول زندہ تھے دنیا میں تب تک معجزہ ہے، تو قرآن قیامت تک معجزہ بن کر رسول کا چل کیسے رہا؟ پتہ یہ چلا معجزہ رسول کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں، اس کے بعد بھی رسول معجزہ عطا کر سکتے ہیں. اور وہی معجزہ اعلیٰ حضرت کی شکل میں اس امت کو اللہ کی طرف سے رسول کا معجزہ بنا کر کے بھیجا گیا. اب بات ثابت کر دیجیے. کہا یہ تو عشق والے ہیں، ایسے مان جائیں گے، ان کو کوئی دلیلوں کی ضرورت نہیں. ہم تو کہیں اعلیٰ حضرت آیت من آیت اللہ ہے، اعلیٰ حضرت جو ہے رسول اللہ کی معجزہ ہے، اعلیٰ حضرت غوث کی کرامت کا نام ہے، اعلیٰ حضرت خواجہ کی عطا کا نام ہے. کہ سب مان لیں گے. کہا ثابت ایسے ہوگا کہ میرے اور تمہارے بچے کو اگر پڑھنے کے لیے بھیجا جائے تو 2 4 3 سال کی عمر میں اسے کوئی شعور، ادراک، فہم، احساس نہیں ہوگا. لیکن اعلیٰ حضرت کی شان پہ قربان جاؤ. احمد رضا کے جب استاد کے سامنے 4 سال کی عمر میں بٹھایا گیا بسم اللہ خوانی کے لیے، استاد نے پڑھانا شروع کیا تو کہا الف، کہا الف، کہا با با تا سا جیم ہا ہا، ایسے پڑھتے گئے حروف تاجی کا سب ایک آیا. جب بات آئی لام الف پڑھنے کی، اعلیٰ حضرت رک گئے. ایک حرف پڑھا رہے تھے، پڑھتے گئے. حروف تہجی ہے جس کے اندر ایک حرف آئے گا. حروف تہجی الفابیٹ ABCD ہر زبان کے اندر ورنہ مالا، ہر زبان کے اندر حروف تہجی جو اردو کے اندر ایک ورڈ کے آتے ہیں. امام اہل سنت استاذ کے سامنے بیٹھے ہیں، دادا بھی موجود، پڑھانا شروع. کا الف الف با با تا تا با با. آخر میں پہنچے لام الف پر. امام اہل سنت نے رک کر کے کہا کہ استاد جی یہ بتائیے سارے حرف ایک آ رہے تھے، یہ 2 کیسے ہو گئے؟ کہ سب تو ایک آ رہے تھے، یہ 2 کیسے ہو گئے؟ استاد نے بھی جواب دیا، دادا نے بھی جواب دیا کہ بیٹا پڑھ لو، جواب بعد میں سمجھاؤں گا. کہا 4 سال کی عمر میں میرے تیرے اور میرے تیرے بچوں کا حال یہ ہوتا ہے، نہ شعور، نہ احساس، نہ درک، نہ ادراک. لیکن جو 4 سال کی عمر میں لام الف پہ اعتراض کر دے وہ رضا کی شان ہے، وہ رضا کی شان ہے. اور 6 سال کی عمر میں آ جائے تو بچہ ہمارے یہاں گلی کے نکڑ پر بنا چڈی کے گھومنا سیکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ لکڑی لے کر کے ٹائر کو ہکال سکتا ہے، اس کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھی دبلا پتلا ہے نا. میرے اور آپ اور ہماری اور آپ کے بچوں اور سوسائٹی کا عالم یہ ہے کہ 6 سال کی عمر میں ہمارے بچے صحیح سے بول بھی نہیں سکتے. مثالیں یہاں ہیں جن بچوں کو محفلوں میں بیٹھنے کا ادب معلوم نہیں، وہ 6 سال کی عمر میں صحیح سے بولنا کیا سیکھیں گے؟ لیکن جو 6 سال کی عمر میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر محفل میلاد میں آ کر میلاد مصطفیٰ پر تقریر کرتے، اس کا نام احمد رضا ہے. شان ہے میرے اور تمہارے بچوں، اور وہ شان ہے احمد رضا کی. یہ فرق ہے جو 6 سال کی عمر میں میلاد مصطفیٰ پر دلیلوں کا انبار لگا کے تقریر کرتے، وہ شان اعلیٰ حضرت احمد رضا کی. اور پھر یہ ہے کہ میری تمہاری اگر صلاحیت کو جانچا جائے تو میں اور تم تو اردو بھی نہیں پڑھ سکتے، عربی کیا پڑھیں گے؟ میں اور تم اردو بھی صحیح سے پڑھ لے، عربی کیا پڑھیں گے؟ لیکن ہمارے اور تمہارے بچوں کا حال تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 8 سال کی عمر میں کچھ پڑھنا سیکھ رہا ہو، یا ابھی حرف جوڑ جوڑ کر الف با اب تا دے التب ہو سکتا ہے. لیکن جو 8 سال کی عمر میں ہدایت النو، جو عالم کورس والوں کی 3ری جماعت کو پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کی شرح عربی میں لکھ کر کے اہل سنت پر احسان کر دے، اس 8 سال کے بچے کا نام احمد رضا ہوتا ہے.
فرق ہے, یہی تو ہے معجزۃ من معجزات رسول اللہ. کا پھر کا ثابت کیوں کہ اگر میں اور تم پڑھنا شروع کریں کہ میرے اور تمہارے بچے کو تو 12, 13, 14 سال تک استنجا کا طریقہ نہیں آتا, کہ بچوں کو چھوڑو 20, 25 سال کے جو جوان ہیں ان کو بھی استنجا بیٹھنے کا طریقہ ٹھنڈی میں کیسا ہوتا ہے, گرمی میں کیسا ہوتا ہے معلوم نہیں, لیکن 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھ کر مفتی کے مسند پر بیٹھ کر فتویٰ دے دے, اس کا نام احمد رضا ہوتا. ہم نے اعتراض کرنے والے نے کیا کہ میاں یہ ساری باتیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, کا 4 سال میں اعتراض کر رہا ہے, 6 سال میں تقریر کر رہے ہیں, 8 سال میں ہدایت النو عربی میں شرح لکھ رہے ہیں, 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں مفتی بن جا رہے ہیں. کہا ہماری عقل میں بات نہیں آتی, ہماری عقل میں بات نہیں آتی. تو ہم نے کہا ارے معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو عقل میں آتا نہیں ہے. جب احمد رضا عقل میں آتا نہیں ہے تو وہ معجزہ تم میں معجزاتی رسول اللہ ہوتا. شان ہے احمد رضا کی, یہ شان ہے احمد رضا کی. بات کلیئر ہو گئی. معجزۃ من معجزاتی رسول اللہ, کہ یہ اللہ کے رسول کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے, اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں آتا نہیں ہے. اور چاند کو کیسے 2 ٹکڑے کر دیے, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے دیوانے, معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو سمجھ میں آتا نہیں, اور جو سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ معجزہ کیسا. رسول ابھی بستر گرم تھا, کنڈلی ہل رہی تھی, اتنے میں سیر کر کے آ گئے معراج کی. کا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, کا سمجھ میں آئے گا کیسے, یہی تو معجزہ ہے کہ جب وہ گئے اور آ گئے ابھی بستر گرم ہی رہا. کا معجزہ ہوتا وہ ہے جو عقل میں آتا نہیں ہے, اور اعلیٰ حضرت کسی کے عقل میں آتے نہیں ہیں, تو یہ معجزۃ من معجزات رسول. آج بھی لوگ اعلیٰ حضرت کو پڑھ رہے ہیں, آج بھی لوگ اعلیٰ حضرت کو پڑھ رہے ہیں, اور اعلیٰ حضرت کے ایک فن کو پڑھ رہے ہیں, اور جس فن میں اعلیٰ حضرت کو لوگ پڑھ رہے ہیں اس فن کا امام کہتے ہیں. کسی نے شاعری میں پڑھا تو کہا کہ یہ تو یاد ایسے عظیم شاعر, باپ رے باپ, ایک بحر, جس بحر پر بڑے بڑے اعلیٰ حضرت نے ایک بحر پہ کلام کیا. بحر ہوتی کیا, پہلے یہ سمجھیں بحر کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ ایک وزن ہوتا ہے, جیسے مفاعل مفاعل مفاعل, اس طریقے کی بحریں ہوتی ہیں, فاعلات مفاعلات, یہ سب بحریں ہوتی ہیں. اس بحر پر اشعار بنائے جاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے ایک بحر پر کسی نے بھی, کسی شاعر نے قلم نہیں اٹھایا. کہ بہت سے لوگوں نے لکھنے کی کوشش کی, کہ یار یہ بحر تو بڑی ٹف, اس بحر پر کلام نہیں ہو, پھر چھوڑ دیا. لیکن جب امام نے اس بحر کو کھینچا اور کھینچ کر کے لکھنا شروع کیا, ایک ایک شعر ایسا دیا کہ سارے شاعر کہنے لگے واہ احمد رضا, آج تک ہمارے ذہن میں خیال نہیں آیا تھا کہ اس بحر کو ایسے استعمال کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بحر کا استعمال کیا اور لکھنا شروع کیا, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے, جو رکھتے تھے ہم وہ چاہ کے سیے, یہ سترے بدا ہمارے لیے. کہ یہ اعلیٰ حضرت نے بحر میں کلام لکھا تو سارے شاعروں کے آنکھوں میں پردہ نکلا کہ اس کو ایسے استعمال کیا جاتا ہے. یہی تو ہم نے کہا کہ جو عام حضرت سے نہ ہو سکے وہ اعلیٰ حضرت سے ہوتا ہے. آئی کچھ, اعلیٰ حضرت ایسے نہیں بنے, اعلیٰ حضرت ایسے نہیں بنے. اعلیٰ حضرت بنا کیسے جاتا ہے وہ ذرا دیکھو. کا علم کا ایسا دریا بہایا کہ اگر اعلیٰ حضرت کے ایک ایک فن پہ اگر کلام کیا جائے تو مستقل صرف ایک ایک فن پہ گھنٹوں کلام ہوگا, صرف ایک پر. اعلیٰ حضرت اور شاعری, اعلیٰ حضرت علم حدیث, اعلیٰ حضرت اصول تفسیر, اعلیٰ حضرت اصول حدیث, اعلیٰ حضرت فن حدیث, اعلیٰ حضرت سائیکالوجی, اعلیٰ حضرت سوشالوجی, اعلیٰ حضرت ہسٹری, اعلیٰ حضرت تاریخ. کا ایک ایک فن پہ آج بھی کلام ہو رہا ہے, علماء لکھ رہے ہیں, دانش پر پڑھ رہے ہیں, اور اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ رہے ہیں, آج تک سمجھ میں نہیں آ رہے. تو ہم نے کہا کہ میاں کا اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آئے, یہی تو کمال ہے. کا یار یہ تو 13 سال 10 ماہ 4 دن کا حال ہے, مفتی بن کے دکھا دی. کا اور بتاؤ, اور یہ ہے کہ سامنے کچھ نہ ہو, سامنے کچھ نہ ہو, آدمی پرائے شہر میں جائے,
وہاں اعتراض کر لیں، اور اعتراض بھی ایسا کہ ابھی کے ابھی ثابت کرو، ورنہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ ثابت کرو کہ تمہارا نبی علم غیب رکھتا تھا۔ احمد رضا کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھ کر داہنی جانب مولا علی ہو، بائیں جانب غوث الورا ہو، اور دونوں کی مدد سے 8 گھنٹوں کے اندر الدولۃ المکیہ لکھ کر امت کو عطا کر دے، اور سارے وہابیوں کے منہ پہ تالا لگا دے۔ اس کا نام احمد رضا ہے۔ کانتو اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو سمجھو، اگر میں اور تم لکھنا شروع کریں تو 10 کتابیں 50 کتابیں لکھ دیں گے تو عمر ختم ہو جائے گی، لیکن جو 63 سال کی عمر میں امت کو 1000 سے زیادہ کتابیں دے کر چلا جائے، اس ذات کا نام احمد رضا ہے۔ اور کس فن میں اعلیٰ حضرت نے کلام نہیں کیا؟ کون سا ایسا فن ہے جس پر اعلیٰ حضرت نے قلم کو نہیں اٹھایا؟ رفیقان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت کسی عام ذات کا نام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کسی عام ذات کا نام نہیں ہے۔ ارے یار، عام حضرتوں کو ہم اتنا مان لیتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کو ماننے میں آخر دل میں چبھن کیوں ہو رہی ہے؟ کہ میں اگر تقریر کر کے اٹھ جاؤں تو 50 لوگ ہاتھ چومنے کے لیے آ جاتے ہیں، کہ اگر کوئی عام حضرت دوسرے آ جائے تو ان کے پیچھے گھومنے لگ جاتے ہیں، کہ عام حضرتوں کو نسبت اعلیٰ حضرت سے ہوئی تو آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہیں، تو پھر اعلیٰ حضرت کو آخر ماننے میں کسی کے پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے؟ رفیقان ملت، میں اور آپ اگر بیٹھ کر تسلی سے سوچیں کہ بھائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آخر لوگ مان کیوں نہیں رہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مان نہیں رہا ہے، مطلب یہ کہ بہت سے لوگوں کو اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی پیٹ درد ہے اعلیٰ حضرت کے نام سے، اپنوں میں بھی اور کچھ غیروں میں۔ تو میں ان کو ایک بات کہا کرتا ہوں، یار غیروں کے اندر اگر پیٹ درد ہو رہا ہے، کوئی وہابی اعلیٰ حضرت کے پیٹ میں جلن پیدا کر رہا ہے، اس کے پیٹ میں اگر پھوڑے اٹھ رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر کسی دیوبندی کا پیٹ احمد رضا کے نام سے چل رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ رضا نے اس کے سینے میں کھنجر بھونکا تھا، جلن اب تک محسوس ہو رہی ہے نا؟ بھی تو اعلیٰ حضرت کن کے رضا ہے خنجر خونخوار بدقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے، کہا رضا کا کل کیسے پڑا تھا کہ اس کی چبھن آج تک پوری دیوبندیت اور نجدیت میں ہو رہی ہے۔ کوئی غیر کے اندر اگر پیٹ میں درد اٹھتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے اپنوں کو کیوں پیٹ درد ہے؟ تو بڑے دیر تک سوچنے کے بعد ایک خیال آیا کہ اپنوں کو اس وجہ سے پیٹ درد ہوتا ہے، اپنوں کو اس وجہ سے پیٹ درد ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی دکانیں چل رہی تھی، مزاروں پہ چادر چڑھا چڑھائی، 50 چادریں چڑھ رہی ہیں، 10,000 کی، 20,000 کی، 1 لاکھ کی، 1.5 لاکھ کی، 2 لاکھ کی، 5 لاکھ کی، کنکر جڑے ہوئے چادر۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ امام بتاؤ، مزاروں پہ چادر در چادر چڑھائے جاتے ہیں، حکم کیا ہے؟ امام نے فتویٰ دیا، ایک چادر کے علاوہ دوسری درست نہیں ہے۔ ایک چادر چڑھا سکتے ہو صرف اس وجہ سے کہ عام قبروں سے یہ قبر الگ لگے، عام قبروں سے یہ قبر الگ لگے۔ اب بھائی جس کا چادر بیچ کر کے مزار کی پیٹ چل رہا تھا، اس کے پیٹ پہ طلاق پڑا، اس کے تو پیٹ میں درد ہونا ہی ہے۔ پھر یہ کہ بہت سارے لوگ عورتوں کو بلا بلا کے کہا تیرے شوہر کو یہ تعویذ گردن کر دیں گے، ہم یہ درست ہو جائے گا، کہا تیرے گھر میں یہ پریشانی ہے، کہا تو بھی یہ ہو جائے گی۔ امام سے فتویٰ پوچھا گیا، اے امام بتاؤ کہ عورتوں کا مزاروں پر جانا جائز یا ناجائز؟ امام نے فتویٰ دیا، جمل النور فی نہی النساء عن زیارت القبور۔ امام نے فرمایا کہ عورتوں کا مزاروں پہ جانا حرام 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 ہے۔ کہا بھئی اب ان جو سجادہ رشید اور مجاور بیٹھے ہوئے تھے، عورتوں کے اوپر ان کا دھندا چل رہا تھا کہ عورتیں آئیں گی نہیں تو پھر ہمارے کیسے چلیں گے؟ کہا ان کے پیٹ میں تو درد ہوگا، ان کے پیٹ میں تو درد ہوگا۔ کہا پھر اپنوں کو پیٹ کیوں درد؟ پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ بہت سے لوگ صرف اپنے باپ داداؤں کو ولی بتا کر کے ہاتھ چما کر کے پوری اوپر کی جلد اکھاڑ لیے تھے، اتنا چمائے مریدوں کو اوپر کی جلد اکھڑ گئی ہے نا؟ باپ دادا کے نام اس کو کچھ آتا نہیں، بجرم سلطان کو کہا میرا باپ سلطان تھا۔ بھائی تیرا باپ سلطان تھا، وہ تو تھے آبا تمہارے، تم کیا ہو؟ نے کہا
وہ تو تھے آبا تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ کرے منتظر پردہ ہو. کب باپ دادا ہمارے یہ تھے، باپ دادا ہمارے ولی تھے، باپ دادا ہمارے فلان تھے ٹھکان تھے. ٹھیک ہے جو بھی تھے، تم کیا ہو یہ تو بتا دو. کہا ہم کچھ نہیں، ہم تو ان کے یہاں سے چلتے ہوئے آ رہے، گھر والے ہیں بس. اب گھر والوں کے نام پر اس نے پیری مریدی چالو کر دی. پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ بتاؤ پیر کون بن سکتا ہے؟ احمد رضا نے قلم اٹھا کر 4 شرطیں لگا کر حکم دیا، آدمی کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں گی وہی پیر بن سکتا ہے. کون؟ امام احمد رضا نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جو سنی صحیح العقیدہ ہو. کیا ہو؟ سنی صحیح العقیدہ ہو. جو رافضی ہوگا تو پھر اس کو پیر مت بنانا، جو شیعہ ہوگا اس کو پیر مت بنانا، اور دیوبندی وہابی کو تو وہ سالے تو خود پیر بننے کے کیا ہو، تو مسلمان ہی نہیں ہے نا. بات کو سمجھ میں آ رہی؟ پہلی شرط امام نے کہا سنی صحیح العقیدہ، اور دوسری شرط میں لکھا کہ عالم ہونا چاہیے. سارے جاہل پیروں کے پیٹ میں درد. کہا یار ہماری تو گدی چھن گئی، گدی چھن گئی. اب آپ سوال کیجئے اپنے دل سے کہ قلم ایک آدمی کا چل رہا ہے، قلم زور سے بولو یار، قلم ایک آدمی کا چل رہا ہے، اور اس قلم کا درد کہاں کہاں تک اٹھ رہا ہے. اس قلم کا درد پورے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، گجرات سے لے کے بنگال کی کھاڑی تک جتنے جاہل ہیں ساروں کے پیٹ میں درد اٹھ گیا. اس وجہ سے کہ کسی عام حضرت کا فتویٰ نہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تھا جو ہر ایک کے پر خدشے اڑا دینے کے لیے کافی تھا. کہ سب کے پیٹ میں درد اٹھا. کہ احمد رضا نے کہا کہ عالم ہونا پیر کے لیے ضروری ہے. فقہ ملت اسلامیہ یہ وہ بات ہے. القصہ مختصر یہ کہ جب انسان احقاق حق و ابطال باطل کرے گا، جب حقانیت کو سامنے لا کر حق کو اجاگر کرے گا، تب لوگ اس کے مخالف بنیں گے. اس وجہ سے بنیں گے کیونکہ الحق مر، حق جو ہے بڑا کڑوا ہوتا ہے. حق کیا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے. اور کڑوی چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے. لاؤ بھائی کچا کریلا دے دو ان سب کو ایک ایک کھا لے میں جی، نہیں لگتی نا. لیکن کریلے کے فائدے بہت ہیں. اگر کوئی بہت زیادہ کریلے کھا جائے تو اس کے اندر اتنا کڑواپن آ جائے گا، پھر کوئی زہریلا جانور ڈس بھی لے گا نا تو پھر وہ خود مر جائے گا. تو کڑوی چیز کے فائدے تو بہرحال ہے، لیکن اس کو کھانا ہر ایک کے بس کی بات ہے. کا یہی حال حق کا ہے. جو حق بولتا ہے اس کے خلاف بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے جو بنا کسی کو ڈرے، بنا کسی سے گھبرائے، بنا کسی کو خاطر میں لائے، وہی بات دنیا کے آگے رکھی جو شریعت مصطفیٰ کی تھی. اسی وجہ سے پوری دنیا نے کہا حق بتلایا، حق سکھلایا، حق کے علاوہ سب ٹھکرایا. حق کی عزت، حق کی رفعت، حق کی نصرت اعلیٰ حضرت. پوری دنیا نے کہا. جب اعلیٰ حضرت نے ہر سب حق کی بات کی، ساری دنیا نے ایک زبان ہو کر کے کہا حق سکھلایا، حق بتلایا، حق کے علاوہ سب ٹھکرایا. حق کی عزت، حق کی رفعت، حق کی نصرت، زور سے حق کی نصرت، حق کی نصرت، حق کی عزت. ایک آدمی چلو مائک ہٹا کے حق کی عزت، حق کی نصرت. ہوتا ہی نہیں جس کے اندر دمخم نہ ہو. کہ ہم تو دمخم ہونے کی وجہ سے سارے 72 سے لڑ رہے ہیں نا، اللہ پھر ہم بھی کسی کے چولے میں گھس جائیں. دمخم انسان کے اندر کچھ ہو تب وہ لڑ سکتا ہے نا. کچھ ہو ہی نہیں، خالی ڈبے کب تک ہلاتے رہے ہیں. تو اس سے تو خالی جھنجھناہٹ کی آواز آ سکتی ہے، فائدہ تو نہیں. تو یہ شان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ. اور سب سے بڑی بات اعلیٰ حضرت کی کیا ہے معلوم؟ علم، تقویٰ، کمال، فضل، ہر ایک چیز اپنی جگہ. علم کے بارے میں بولا جائے تو کیا کیا بولے اعلیٰ حضرت کے علم کے بارے میں. ایک ایک بات پر آدمی راتوں رات بول دیتا ہے، تب بھی اعلیٰ حضرت کے علم کی داستانیں ختم نہیں ہوتی. لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، علم بہت سے لوگوں کے پاس تھا. مودودی کے پاس بھی کافی علم.
اسماعیل دہلوی کو لوگ اس وقت کا بہت بڑا عالم مان رہے ہیں. صدیق حسن خان بھوپالی اس کو تو اتنا بڑا علامہ بنا دیے تھے کہ وہ اس کے مقابل کوئی آنا ہی نہیں چاہتا تھا. ڈرتے تھے لوگ صدیق حسن خان بھوپالی. لیکن صدیق حسن خان بھوپالی اگر کسی کے نام سے ڈرتا تھا تو سنیوں کا شیر احمد رضا ہے. یہ شان اعلیٰ حضرت کی. رفیقان ملت اسلامیہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن ہم نے پوچھا کہ اے امام اتنی طاقت, اتنا باطل سے لڑنے کا ہنر, یہ جوش, یہ جذبہ, یہ ولولہ, آخر کیا ماجرا ہے؟ امام نے کہا بس ایک چیز اپنے اندر پیدا کرو. وہ چیز جب تک تمہارے اندر رہے گی تمہارے باہر والے سارے لوگ تم سے خوف زدہ رہیں گے. جب تک وہ تمہارے اندر ہے باہر سے پورا تمہارے اوپر کوچ چڑھا ہے. کیا ہے؟ کوچ. اور کوچ انسان کی کیا کرتا ہے؟ مکمل طور پر اس کو سیکیورٹی عطا کرتا ہے, پورا ٹوٹلی اس کو پیک. کوچ یہی ہے نا بھائی. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ بھائی یہ چیز اگر تمہارے اندر ہے پھر تمہیں باہر سے پورے ٹوٹل سیکیورٹی مل جائے گی. ہم نے کہا کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازِ دوا اٹھائے. کا عشق مصطفیٰ جب تک بندے کے دل میں ہوتا ہے تب تک پوری دنیا اسے جھک کر سلام کرتی ہے. اس وجہ سے کہ شاعر مشرق نے کہا تھا دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. شاعر مشرق نے کہا لوگوں انسان بھلے زمین پر چل رہا ہو لیکن اس کی اڑانیں شاہین کے برابر اگر دیکھنی ہے تو ایک چیز اس کو اتنی اڑان دے سکتی ہے, وہ ہے مصطفیٰ کریم کا عشق. مصطفیٰ کریم کا عشق. دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. رفیقان ملت اسلامیہ ہر سمت سے فتنے اترے تھے, ہر سمت سے فتنے. کس کا جواب اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا. کسی نے کہا کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا. کسی خبیث نے لکھنے والے نے لکھا کہ حضور کو بس اتنا ہی علم تھا جتنا معاذ اللہ کسی بچے, پاگل, سبی, مجنون, جانور, بہائی ہے نا. لکھنے والے خبیث نے لکھا لیکن اعلیٰ حضرت نے بڑی ساری کتابیں لکھ کر اس کو جواب دیا. الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ جیسی عظیم کتابیں کا بہت ساری چیزیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. البرکات کی اہل استمداد لکھ کر اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا. بڑی ساری چیزوں کا جواب امام اہل سنت نے دیا اور ساری چیزوں کے مقابلے میں ایک احمد رضا کا قلم ہی چلتا تھا. تب جا کر کے دنیا نے کہا شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر, نکتہ چیٹھے لوگ جب علم سید ابرار پر. ہر ولی ہر خوف کو بے دست و پا سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا, اس کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا. میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا. صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے, ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے. اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے. سنیوں کا پیشوا خاتم مرسلاں کہنے لگے. اے امام قوم امت کے نگہباں زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد. رفیقان ملت اسلامیہ یہ ایک سوال اور ایک بار بار حضرت بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اعلیٰ حضرت ولی نہیں تھے. اعلیٰ حضرت ولی نہیں تھے, مولانا تھے اور وہ بڑے مولانا تھے, اچھے مولانا تھے لیکن ولی نہیں. ولی اب اگر ولی کا مطلب یہ ہے کہ جو بنا پیٹرول کے گاڑی چلا دے تو بھائی ایسی ولایت تو نہیں چاہیے. اگر ڈیزل پیٹرول کی بچا کر ولایت ثابت کرنی ہے بات سمجھ میں آ رہی. آج کل لوگوں نے کیا سمجھا ہے نا کہ اگر کوئی پیر صاحب کہیں بیٹھ جائیں اور وہ یوں دیکھ لیں اور پانی ٹھنڈا تھا اچانک گرم ہو گیا تو یہ حضرت کی بہت بڑی کرامت ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اتنا گرم ہو گیا, کب کیا نگاہوں میں ایسا کیا. خالی گاڑی اچانک خراب ہو گئی بیچ راستے میں, حضرت اندر بیٹھے ہوئے تھے, اچانک گاڑی صحیح ہو گئی, کرامت. ٹریکٹر کار بن جائے کرامت. اگر یہی کرامت کا معیار ہے تو اس طریقے کی
करामतें आला हजरत ने नहीं दिखवाई, लेकिन करामत का एक अलग मेयार है। अरे जब इंसान की अकल से हमने कहा कि वो मौजिज़तों में मौजिज़ाती रसूलुल्लाह है, वो रसूलुल्लाह के मौजिज़े हैं, जब इंसान उसको मौजिज़ा मान ले तो फिर आला हज़रत वली ना माने तो ये उस इंसान की अकल की कमजोरी कहे। रफ़ीक़ान मिल्लत, दुनिया की तारीख के अंदर जिन नेक लोगों को रसूलुल्लाह ने जागती आंखों में अपना दीदार कराया, उनकी फहरिस्त अगर उठा करके देखो तो ये अहमद रज़ा आला हज़रत की साथ है, जिन्होंने जागती निगाहों से मुस्तफ़ा का जलवा देखा। ये शान वली की है, ये शान वली की है। का आप भी वली नहीं मानते तो सुनो, का करामत वो होती है जो अक्ल में नहीं आती, करामत वो होती है जो अक्ल में नहीं आती। का अगर तुम करामत ही देखना चाहते हो तो फिर देखो, जो चलती पालकी में सैयद की खुशबू महसूस कर ले तो वली होता है। चलती पालकी में सैयद की खुशबू महसूस करके उतर के बता दे कि तुम सैयद ज़ादे हो, ये वली की शनाख्त है। का आप भी नहीं समझे तो फिर देखो, कहा कि एक आदमी लिखने के लिए अगर बैठ जाए, जिंदगी के सारे माजरों को अगर लिखता रहे, सारे जरूरियात को अलहदा करके, तब भी वो 1000 किताबें नहीं लिख पाएगा। लेकिन जिस रज़ा के लोग के कलम में ऐसी धार थी जो इतनी मुख्तसर उम्र में 1000 किताबों का जखीरा देकर अपनी करामत बता दे, वो अहमद रज़ा। काफी वली नहीं मानते, काफी वली नहीं मानते तो सुनो, एक शख्स इमाम इश्क व मोहब्बत के पास आया और कहा, हुजूर, कहा सितारों का इल्म तो बहुत होता है, इसके जरिए से वक्त नाप लिया जाता है और वक्त नाप करके मौसमियात का अंदाजा लगाया जाता है। मौसम के हिसाब से फरमाते हैं कि मौसम के हिसाब से जब वक्त देखते हैं तो उस वक्त को बताया जाता है कि फला वक्त के अंदर सूरज जो है गर्म रहेगा, फला वक्त के अंदर टेम्परेचर इतना रहेगा। आज भी टेक्नोलॉजी और तरक्की याफ्ता दौर के अंदर ये बातें होती हैं। इसी इल्म वाला आया, इसी इल्म वाला आया, इसी इल्म वाला आया और आगा क्या कहा, हुजूर आइंदा 6 घंटे तक गालिबन बारिश नहीं होनी। आला हज़रत ने फरमाया, का जिस घड़ी पर तुम भरोसा करते हो, इल्म तौकीद पर जिस पर तुम अपनी महारत का इजहार करते हो, वो इल्म तौकीद भी आरजी है, ये घड़ी भी आरजी है। अगर पूरे निज़ाम के अंदर कुदरत किसी की चलती है तो वो एक वहदहू ला शरीक की कुदरत है, जब चाहे जिस मौसम को चाहे ला सकता है और जिस मौसम को चाहे बदल सकता है। का आइंदा कुछ घंटों तक बारिश नहीं हो सकती। अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है, अभी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 12। का इस घड़ी को घुमा दिया, कुछ घंटे छोड़कर क्या आपने कहा कितने बज रहे हैं? कहा उसके इतने घंटे के बाद जो आती है वो घड़ी बज रही है। कहा कि वक्त तो गुजर गया और वो जिस वक्त में होना था वो नहीं हुआ। तो उस शख्स ने जवाब दिया, कहा हुजूर ये तो आपने बनाया है ना, ये तो आपने बनाया है, घड़ी से तो आया है। अगर घड़ी चलती तो सही वक्त पे जो जो होना था वो होता। आला हज़रत ने जवाब दिया कि एक अदना बंदे की इतनी ताकत है कि चलती घड़ी को फिरा सकता है, तो जो रब पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत रखता है वो भी जब चाहे मौसम को बदल सकता है। इतना कहना था, न होने वाला बारिश अचानक आसमान बादलों से घिर गया, रज़ा की ज़बान से लफ्ज़ निकलना था, छमाछम बारिश होने लगी। आप भी आला हज़रत को वली नहीं मानते तो पढ़ तारीख, रज़ा के वाक़यात क्या रज़ा की जिंदगी करामतों से भरी हुई है। अगर करामत ही किसी की वली, किसी की विलायत का दारो मदार है तो सुनो, मुजद्दिद के बारे में लिखा गया, मुजद्दिद होता ही वही है जिसकी हुकूमत और जिसका हुक्म सारे वक्त के वलियों पर नाफिज। बेशक बेशक आला हज़रत मंसूर शरीफ में दर्ज फरमाते हैं का मुजद्दिद की ताकत क्या, मुजद्दिद की ताकत ये है कि मुजद्दिद के अंडर में सारे वलियों का हुक्म चलता है। कहा जब वलियों पे हुक्म मुजद्दिद का चले और मुजद्दिद को वली न माने तो ये तेरे
बेवकूफ होने की दलील है। का मुजद्दिद दूसरे वलियों पे हुक्म भेजे तो सारे वली सर झुकाकर मान ले, और तू मुजद्दिद को वली न माने तो उससे बड़ा कामड़ कौन? क्या बात समझ में आई? हाँ, आई बात कुछ समझ में? का अब भी ना समझ में आए तो फिर समझ का कसूर है। ये समझ का कसूर है, ये तेरी अकल का फतूर है। फिर हम क्या करें? रफीकान मिल्लत इस्लाम, ये सब चीजें महज लोगों के ढकोसले होते हैं, लोगों के ढकोसले बहकाने के लिए किसी भी तरीके से आला हजरत से फिरा दे। अच्छा, अब चलते चलते आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू खत्म करते हैं। आज लोग हमेशा ये ख्वाहिश, लोगों के अंदर एक बड़ी ख्वाहिश उभर रही है कि कैसे भी करके आला हजरत से फिर, आला हजरत से फिर। कुछ बात पल्ले पड़ रही है, क्या करना चाहते हैं? आला हजरत से फेर दे। बहुत से कुछ गद्दी नशीन ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर आप अजमेर शरीफ के इस वक्त जो राबजी हैं, राबजी से ज्यादा नशीन और गद्दी नशीन को चादर मुंह पे डाल करके पैसे वसूल करके घर चला रहे हैं, भिखारी जिनको कहते हैं। बस ये है कि ऑफिशियल भिखारी रास्ते में नहीं मांगते, भिखारी ये भी है। और ये कोई ऐसे नहीं कि दरे ख्वाजा से खाते हैं। अरे ख्वाजा के नाम पर तो हम खा रहे हैं, और तुम हो कि ख्वाजा को बेच के खा रहे हो। बात कुछ समझ में आ रही है? अरे कोई ड्यूटी लगी इस चीज की, का यूं लिया, चादर यूं मुंह पे डाला, लाओ भाई, लाओ 1000, लाओ 2000, कब पिंक नोट दिखाओ। ये क्या है? 100 का देखो डायरेक्ट कहेंगे मुझे पिंक नोट कुछ चलती है ना हमारे। आपने ख्वाजा अजमेरी की चादर चुनी है माशाल्लाह का खबीस, तो आला हजरत तो ख्वाजा अजमेरी की चौखट को बेच करके खा रहा है और कहता है कि ख्वाजा के दर से खाते हैं। ख्वाजा के दर से भीख ऐसे नहीं मिलती, ख्वाजा के दर से भीख देखनी है। औरंगजेब आलमगीर का जमाना याद कर, अंदर गए बाहर निकले थे कि भिखारी को आंखें मिल गई। ख्वाजा के दर से भीख कैसे मिला करती है? बात कुछ समझ में आई? और किसी फकीर का वाकया वो भी आपने बड़ा सुना होगा कि वो वहाबी ने जाकर फकीर को कहा कि कोई वो कह रहा था कि मुझे पैसे दे दे, पैसे दे दे, ख्वाजा कुछ पैसे दे दे, पैसे दे दे। 1 घंटे का वक्त लगाया था, का 55 मिनट हो गए, उसके बावजूद वो भी कोई वहाबड़ा कभी खड़ा होगा वहां पर, का देखता रहा, का नहीं मिला कोई, तो उसने उठाकर खुद ही दे दिया। अब उस फकीर ने कहा वाह ख्वाजा, दिलाया तो भी किससे दिलाया? दिला तो दिया लेकिन किससे? जो ना मानता था उससे दिला दिया। का फकीरी ऐसे होती है, मांगा ऐसे जाता है और दिया वैसे जाता है। और ये जो लोग करते हैं ना, ये बस इसको क्या कहेंगे, भिखारी हैं, ऑफिशियल भिखारी, जरा अपग्रेड लेवल इनका बड़ा हुआ है। और भीख मांग के अपने बच्चों को जो कहीं यूनाइटेड स्टेट्स भेज रहे हैं, कहीं लंदन, कहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़वा रहे हैं। खैर ये बात अलग हो गई। तो बात कैसे छिड़ी थी इन लोगों की? इनका जिक्र आया कैसे था? बोलो भाई, कैसे आया? बात इस वजह से निकली थी कि बहुत से लोग आला हजरत से लोगों को यूं करना चाहता। आला हजरत क्या थे यार, काम करना तो करके चले गए, क्या किया? अब बेटा बोलना बहुत आसान है, क्या किया? करके दिखाओ, करके दिखाओ। आज तक नजदियत की पेट में दर्द तेरा और मेरा नहीं है, शेख अहमद रजा के कलम का दर्द है। आज तक 2 सदियां होने को हैं, तेरी और मेरी तकरीरों का कोई ढोंग नहीं। सिर्फ अहमद रजा के जो खंजर का वार पड़ा था, उसी का दर्द आज तक भर रहा है। कब बोलता है कि अहमद रजा आला हज़रत ने क्या किया? रफीकान मिल्लत मिसाल ये अजमेर शरीफ को ले ले। यहाँ पर सलातु सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ना आजकल मना है, बाकायदा अगर आप पढ़ेंगे तो खेल देंगे आप। अभी चंद 1 साल से 2-4 साल से ये इन लोगों का मिजाज बना। अबे आला हजरत से तुम्हें दर्द क्या है? एक ही सवाल, आला हजरत से क्यों फेरना चाहते हैं? इस वजह से मियाँ आज के जमाने के अंदर सबसे सीधा, सबसे पाकीज़ा मुस्तफ़ा करीम के मुक़द्दस मिशन का अगर कोई रास्ता है, सिर्फ मसलक आला हजरत है। तो लोगों ने सोचा डायरेक्ट आला हजरत से थे तो ना रहेगा मसलक और ना रहेंगे मसलक वाले।
نہ بچے گی بانس، نہ بچے گی بانس، نہ رہے گا سانپ، نہ بچے گی بانس۔ تو بس اتنا کر دو، اعلیٰ حضرت سے پھیر دو ان لوگوں، اعلیٰ حضرت سے بغض پیدا کر دو۔ لیکن الحمدللہ یہ رضا کے چاہنے والے جب تک زندہ ہیں تب تک رضا کا چرچا ہوتا رہے گا، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ صبح قیامت تک رضا زندہ ہے اور رہیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں اور آپ اگر کسی کو زندہ رکھنا چاہیں، میں اور آپ اگر کسی کو باقی رکھنا چاہیں، تو جب تک میں ہوں میں بولتا رہوں گا فلاں حضرت کی میں نے تعریف کر دی، یہ حضرت ہے ان کی تعریف کر دی، پھر ان کی تعریف کر دیا، پھر تیسری جگہ گیا۔ گویا مطلب یہ کہ جب تک میں یا چار لوگ کر رہے ہیں تب تک ان کی تعریف ہے، لیکن جس رضا کو مصطفیٰ کریم کے در سے خیرات ملی تو وہ ہمیشہ کے لیے امر ہے، ان کو کسی اور کو مقبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پیدائشی مقبول ہے، اور ایسے مقبول ہیں کہ ان کا نام احمد رضا ہے۔ کیا ہے؟ احمد رضا ہے۔ کیا ہے؟ احمد رضا۔ احمد رضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے احمد راضی ہے، جس سے احمد کون؟ احمد کون؟ احمد کون؟ حدیث میں آیا جناب رسالت مآب کا نام زمینوں میں محمد، آسمانوں میں احمد رکھا گیا، کہ یہ اسی احمد کی رضا ہے، اسی احمد کی رضا کا نام احمد رضا ہے۔ تو جب رسول اس سے راضی، رب اس سے راضی، غوث اس سے راضی، اب اس احمد رضا کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس وجہ سے